غوث پاک کی عبادات، غوث پاک کے دیوانوں، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ ایک رات جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ یعنی آپ اپنے عادت کے مطابق نوافل پڑھنے کے لیے جب سوچے تو سستی نفس نے دلانا چاہا، تو جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر، یعنی ایک پاؤں میں کھڑے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کریم ختم کیا اسی جگہ پر۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کے کہ بزرگان دین اتنی زیادہ عبادت کیسے کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور پرہیزگاری سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ ان کی روح ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہے، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کچھ تبدیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، جس میں کسی نے کچھ یوں چوٹ کی تھی کہ آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرنے و ویڈیوز دیکھنے وغیرہ میں گزار دیتے ہیں اور بارہا تھکن و کفت کا اظہار بھی نہیں ہوتا، یعنی تھکتے بھی نہیں اتنا چلاتے رات بھر۔ اب پتہ چلا کہ پہلے کے بزرگ کیسے ساری رات عبادت میں گزارتے تھے کہ ان کا چین و قرار پروردگار میں تھا، جس وجہ سے وہ اپنی پاک پروردگار کی یاد میں اس طرح مشغول ہو جاتے کہ ساری رات گزر جانے کا پتہ نہ چلتا، اور ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے بدمست ہیں کہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے خوش ہی نہیں آتی۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غافلوں کو جگانے کے لکھے ایک شعر لکھا تھا کہ کس بلا کی میں سے ہیں، کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، دین ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ اور میں نثار ایسا مسلمان کیجئے، میں نثار ایسا مسلمان کیجئے، توڑ ڈالے نفس کا زنار ہم۔ یعنی غوث پاک کے علاوہ جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین گزرے تو ان کی راتیں عبادت و ریاضت میں گزرتی تھی۔ وہ کیسے اللہ کے بندے تھے کہ رات بھر جاگ کر قرآن کی تلاوت، نوافل نماز، ذکر الہی، تمام چیزوں میں مصروف و مشغول رہتے۔ اور آج ہم اور آپ ہیں اکثر کہ لوگ رات کا پورا حصہ جو ہے موبائل پر، واٹس ایپ، فیس بک پر گزار دیتے ہیں، اور رات گزر جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور لوگ سوال کرتے ہیں بزرگان دین کی وہ لوگ کیسے رات بھر جاگ کرتے تھے، تو بات بھائی اپنا اپنا مقدر، اپنے اپنی قسمت ہے۔ کوئی رات بھر ویڈیوز یا پھر گیمز کھیل کر جاگ کر گزار لیتا ہے تو اسے اپنے فخر سمجھتا کہ ہم نے رات کو گیم میں گزار دیا، تو کوئی رات کو نوافل نماز پڑھ کر ذکر الہی کر گزارتا، وہ اپنے لیے قسمت سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ قسمت عطا کی، مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ رات بھر میں نے گیم اور تماشے وغیرہ دیکھ کر نہیں گزارا بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارا۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ میرے نوجوانوں، جو آج ہمارا نوجوان رات بھر جو ہے موبائل دیکھ کر، چاہے ویڈیوز دیکھ کر یا گیمز کھیل کر گزارتا ہے، وہ لوگ بزرگان دین سے عبرت حاصل کرے کہ وہ لوگ تو رات کو اس طرح گزارتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس طرح صبح ہو جاتی تھی۔ اس طرح خوف خدا میں ڈوب کر، لرز کر وہ زندگی گزارتے تھے، جبکہ وہ اللہ کے ولی تھے، ولی۔
اور ہم اور آپ اتنے گنہگار بدکار سیاہکار، لیکن ہمیں آج احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز آج کے فجر کی پڑھی یا نہیں، ظہر کی پڑھی کہ نہیں، عصر کی پڑھی کہ نہیں، مغرب عشاء تمام نمازیں ختم ہو جاتی، اور رات کو بے فکر ہو کر ہم بستر بچھا کر اور ٹھنڈے کے دن میں بھی کمبل اوڑھ کر بس موبائل آن کر شروع ہو جاتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، گیمز کھیلنا۔ یہ ذرا بھی سوچتے نہیں کہ آج ہم نے نمازیں پانچوں وقت میں سے کتنی نمازیں پڑھی، یہ فکر ہمیں آج نہیں ہے مسلمانوں۔ اور کچھ ایسے لوگ جو ہے صرف یا غوث اعظم کا المدد کا نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن غوث پاک کی سیرت کو نہیں پڑھتے اور نہ ہی سنتے ہیں، ان کی کرامات، بے شک ان کی کرامات بیان کی گئی کتابوں میں وہ حق ہے، چاہے وہ مردوں کا زندہ کرنا ہو، چاہے وہ 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکالنا ہو، یہ ساری کرامات حق ہے، لیکن غوث پاک کی زندگی کو دیکھو میرے عزیزو، غوث پاک نے ہمیں کیا سبق دیا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو غوث پاک کا خوف خدا کیا تھا، سنیں مسلمانوں، اور اپنے دل میں اس بات کو اتارو کہ کیسے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے، یعنی اللہ سے بہت ڈر خوف رکھتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہے، اے رب کریم۔ غوث پاک کیا کر رہے، کنکر پر اپنا سر رکھے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس، اور کیا اللہ سے دعا کر رہے، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اولیاء کرام کے سردار ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم 100 کروڑ مرحبا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزید خوف خدا کا اندازہ ان اشعار سے لگائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عید کے دن فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید کا ہوگا۔ یہ غوث اعظم فرما رہے۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہم کیسے غوث پاک کے عاشق ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد تو پیرانے پیر ولیوں کے سردار ہو کر بھی اتنی اتنی عبادتیں کرے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم فرض نماز بھی نہ پڑھ ہم سے جائے، اور پڑھے بھی تو بلا اجازت شرعی جماعت کے بغیر، یا تو یاد رکھے مسلمانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ایک نماز قضا کرتا ہے تو وہ 1000 سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی جماعت چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہے، یعنی اس کو فالو کرتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ محبت غوث اعظم کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کرے، فرض روزے رکھے، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولے اور اللہ پاک سے ڈرتے رہے۔ گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، نہ ہو جاؤں برباد یا غوث اعظم، مجھے نفس ظالم پہ کر دیجئے غالب، ہو ناکام ہمزاد یا غوث اعظم۔ میرے قلب سے حب دنیا کی مرشد، میرے قلب سے حب دنیا کی مرشد، اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم۔ غوث اعظم یقیناً ہماری مدد کرنے والے ہیں اللہ کی عطا سے۔ ہم غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں کہ یا غوث اعظم ہماری زندگی آج جس طرح گزر رہی ہے، ایک
در ایک نگاہ کرم ادھر بھی اس گنہگار پر بھی، تاکہ ہماری زندگی سنور جائے۔ امام ابو الحسن علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کی۔ کس کے؟ حضرت امام احمد بن حنبل، یعنی امام حنبل جو ہے، کیونکہ آپ غوث اعظم جو ہے امام حنبل کو فالو کرنے والے تھے، آپ حنبلی تھے، تو آپ مزار شریف میں حاضر کے لیے گئے تو کون فرماتے ہیں؟ امام ابو الحسن علی بن ہیتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر تشریف لائے اور سیدی حضور غوث پاک کو اپنی سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت یعنی بہترین لباس پہنا کر ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حلال اور فعل حلال میں تمہارا محتاج ہوں۔ کون فرما رہے؟ امام احمد بن حنبل۔ کس سے فرما رہے؟ غوث اعظم سے۔ میں تمہارا محتاج ہوں، اس میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حلال اور فعل حلال میں تمہارا محتاج ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ، پیارے پیارے اسلام بھائیوں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ شریعت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال ہیں، یعنی ان کے قول ہے، حضور نے فرمایا یہ شریعت ہے۔ اور طریقت کسے کہتے ہیں؟ طریقت حضور کے افعال، اور حقیقت حضور کے احوال، اور معرفت حضور کے علوم بے مثال، اسے طریقت کہتے ہیں جو حضور نے کیا۔ ٹھیک ہے؟ حضور علیہ السلام جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ شریعت ہے، اور جو کیا وہ کیا ہے؟ طریقت۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 26 صفحہ نمبر 433 پر ہے کہ حضور یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے حنبلی تھے، اور بعد کو جب عین الشریعت الکبریٰ تک پہنچ کر منصب اجتہاد مطلق حاصل ہوا، مذہب حنبلی کو کمزور ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ حضور یعنی غوث پاک محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والے، محی الدین کے معنی ہوتا ہے غوث پاک، اور دین متین کے یہ چاروں ستون ہیں۔ لوگوں کی طرف سے جس ستون میں ضعف آتا یعنی کمزور ہوتا دیکھا، اس کی تقویت فرمایا، یعنی اس کو مضبوط فرمایا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دینی طلبہ پر شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عجمی یعنی غیر عربی کو بولا جاتا ہے، عجمی جو عربی بولنے نہیں جانتے، یعنی عام انسان جو ہے مطلب جو عرب نہیں ہے اس کو عجمی کہا جاتا ہے۔ تو ایک عجمی یعنی غیر عربی طالب علم تھا، وہ بہت ہی کند ذہن تھا، یعنی اس کے ذہن بہت کم تھا، بہت ہی مشکل سے کوئی چیز اسے سمجھ آتی تھی۔ ایک دفعہ وہ طالب علم آپ کے پاس بیٹھا، کس کے پاس؟ غوث پاک کے پاس بیٹھا اور سبق پڑھ رہا تھا کہ ابن سمحل نامی ایک شخص حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس نے اس طالب علم کی کن ذہنی اور آپ کا اس کی کن ذہنی پر صبر و تحمل دیکھا تو اس سے بہت تعجب ہوا۔ جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابن سمحل نے عرض کیا کہ اس طالب علم کی کن ذہنی اور آپ کے صبر پر مجھے حیرت ہے۔
آپ نے فرمایا کہ میری محنت اس کے ساتھ بس ایک ہفتہ سے بھی کم ہے، بس ایک ہفتہ سے بھی کم ہے، کیونکہ اس طالب علم کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کی کیا شان ہے! صرف ایک ہفتہ تک غوث پاک فرماتے ہیں کہ صرف ایک ہفتہ تک ہے، کیونکہ اس طالب علم کا انتقال ہو جائے گا ایک ہفتہ کے بعد۔ حضرت سیدنا احمد بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے اس طالب علم کے دن گننا شروع کر دیے، اور جب ایک ہفتہ پورا ہونے کو آیا تو آخر دن واقع اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا بات ہے غوث اعظم کی! حجت اسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے۔ استاذ کا مقصود یہ ہو کہ وہ شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ استاذ کی سوچ ہو، مقصد ہو اپنی شاگردوں کو پڑھانے کا کہ اس تمام طلبہ کو جہنم کی آگ سے بچائے، یہ ہونے چاہیے مقصد۔ خیر، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و نصیحت اور اس کے علاوہ مختلف علمی شعبوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، مگر خاص طور پر فتویٰ نویسی میں تو آپ کو وہ کمال حاصل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہا اور مفتیان کرام بھی آپ کے لاجواب فتووں سے حیران رہ جاتے تھے۔ شیخ امام موفق الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں یعنی بغداد پر علم و عمل اور فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ آپ کی علمی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ سے انتہائی مشکل یعنی کٹھن مسائل بھی پوچھے جاتے، یعنی مسئلہ جو ہے بہت کٹھن پوچھے جاتے، تو آپ ان مسائل کا نہایت آسان اور خوبصورت جواب دیتے۔ آپ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں تقریباً 33 سال 33 سال دین اسلام کی خدمت کی۔ اس دوران جب آپ کے فتویٰ علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو آپ کے جواب پر حیران رہ جاتے۔ اسی لیے شاعر اسلام فرماتے ہیں کہ علوم مصطفیٰ و مرتضیٰ کے تمہیں پر ہیں کھلے اسرار یا غوث اعظم۔ نیکی کی دعوت کا عظیم جذبہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینی اور برائی سے منع کرنے کی دھن سوار تھی، اور میں تبلیغ قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا تھا کہ خود پر بھی اختیار نہ رہتا، اور میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں ہی قرآن و سنت کی باتیں سنانے لگتا، پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا، یعنی مجمع ہونے لگا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہی، چنانچہ میں عیدگاہ چلا گیا اور وعظ و نصیحت کرنے لگا، وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی، یعنی کم پڑ گئے، تو لوگ ممبر شہر سے باہر لے گئے اور بے شمار مخلوق سوار اور پیدل ہو کر آتی اور اجتماع کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر وعظ سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی، تعداد سنکھیا یعنی کوانٹٹی کتنی ہو گئی، 70,000 کے قریب پہنچ گئی سننے والی تعداد۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 13 علوم میں بیان فرما کرتے تھے، 13 علوم میں بیان کرتے تھے،
علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے مدرسہ شریف میں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قرأتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ حضور غوث پاک ایک ہفتہ میں 3 بار بیان فرماتے تھے، مدرسہ میں جمعے کی صبح کو، منگل کی شام کو، اور سرائے میں اتوار کی صبح کو۔ آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو لکھا کرتے تھے۔ 400 عالم علماء دین جو ہے آپ کی بیان کو لکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ہوا پر چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ وہ مجھے دیکھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، اور میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زائد بے عمل تائب ہوئے، یعنی جو بے عمل تھے وہ عمل کرنے والے بن گئے، اور یہ بڑی نیکی ہے۔